بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان میں آذان دینا کیسا ہے؟ کیا قبرستان میں آذان دینی چاہیے یا پھر نہیں دینی چاہیے؟ آذان دینے کا حکم کیا ہے؟ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے اور یہاں پہ یہ ویڈیو کی صورت میں جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رواج بن چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو قبرستان کے اندر آذان دینے کے مختلف مواقع ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات عام حالات میں دی جاتی ہے، بعض اوقات میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر آذان دی جاتی ہے۔ تو قبرستان کے اندر یا قبر کے اوپر کسی بھی صورت آذان دینا یہ شریعت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ، تابعین، ائمہ حدیث، قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ احادیث کے اندر اور سلف جو ہیں ان میں سے اس چیز کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب جو آذان دیتے ہیں وہ آذان کیوں دیتے ہیں اس کا جواب وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں دیتے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے، آج تک ہمیں تو اس کی دلیل معلوم نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ احناف کے کئی سارے جو جلیل القدر ائمہ گزرے ہیں، کئی ساری کتابیں ہیں، ان کے اندر اس چیز کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ در بہار احناف کی ایک فقہ حنفی کی یا احناف میں ایک معتبر ترین کتاب جانی جاتی ہے، اس کے اندر ہے کہ من البدع التی شاعت فی بلاد الہند الاذان علی القبر بعد الدفن، کہ در بہار میں یہ ہے کہ ہندوستان کے کئی سارے شہروں میں ایک جو بدعت ہے، جو رواج پا چکی ہے، وہ کیا ہے، الاذان علی القبر بعد الدفن، کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر آذان دینا۔ اب یہ فقہ حنفی کی کتاب کے اندر اس چیز کو بدعت کہا گیا ہے۔ سنت یا باعث ثواب تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح احناف کے ایک بڑے عالم محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاذان علی قبر لیس بشیء، کہ قبر کے اوپر آذان دینا کوئی چیز نہیں، یعنی کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے کہ قبر کے اوپر آذان دی جائے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی ایک معتبر ترین کتاب فتاوی شامی، فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 ہے اور صفحہ 235 ہے، فرماتے ہیں کہ قبرستان کے اندر یا قبر کے پر جو آذان دینا ہے یہ غیر مشروع عمل ہے، یہ بدعت ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کے کوئی ثبوت ہونا تو دور کی بات ہے۔ احناف کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جو امام گزرے ہیں، وہ خود بھی اس چیز کو بدعت قرار دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا صحیح موقف یہ ہے کہ قبرستان کے اندر آذان دینا یہ بدعت ہے، اس بدعت سے بچا جائے، اس کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ یقیناً اگر یہ نیکی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث و محدثین